شہزادی پیرس اور طلسماتی دنیا۔ یہ کچھ سپاہی ہیں جو چھٹیاں گزارنے اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان میں ایک سپاہی ہے ایکلیس، جو اپنے گھوڑے کو سفر کے لیے تیار کر رہا ہے اور اپنے ساتھیوں کو خداحافظ کر کے سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں ایکلیس کو تھکان محسوس ہوتی ہے اور اس کے پاس اپنے اور اپنے گھوڑے کے کھانے کا سامان بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ایکلیس دوبارہ سفر شروع کرتا ہے۔ دور سے ہی ایکلیس کو ایک محل نظر آنا شروع ہوتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ محل کے ارد گرد کوئی سپاہی یا پہرے دار نہیں ہوتا۔ ایکلیس محل کے استبل میں جا کر اپنے گھوڑے کو باندھتا ہے اور گھوڑے کو کھانا کھلاتا ہے اور خود محل کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ محل بہت خوبصورت ہے، صاف ستھرا، لیکن اس محل میں دور دور تک کوئی نہیں نظر آ رہا۔ محل ایک کمرے میں میز پر پرکشش اور خوشبودار پکوان رکھے ہوتے ہیں اور ایکلیس سے رہا نہیں جاتا اور وہ فوراً کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی ایکلیس کھانا کھا ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک بھالو کمرے میں داخل ہوتا ہے اور وہ بھالو کہتا ہے، گھبراؤ نہیں، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گی۔ ایکلیس کہتا ہے، کہوں گی؟ مطلب تم لڑکی ہو؟ بھالو کہتی ہے، ہاں، میں اس محل کی شہزادی ہوں۔ 3 جادوگروں نے میرے سارے عزیزوں کو مار دیا اور مجھے انسان سے جانور میں تبدیل کر دیا۔ میرا نام شہزادی پیرس ہے۔ اور شہزادی پیرس ایکلیس کو ایک کمرے میں لے کر جاتی ہیں اور اپنی تصویر دکھاتی ہیں، جو بہت خوبصورت لڑکی کی ہوتی ہے۔ اور شہزادی پیرس ایکلیس سے کہتی ہیں، اگر تم ایک رات اس محل میں گزار لو تو میرے اوپر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ایکلیس کہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کے کام آنا چاہتا ہوں۔ شہزادی پیرس کہتی ہیں، اگر میں واپس انسان میں تبدیل ہو گئی تو کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ کیونکہ اگر تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میں دوبارہ بھالو بن جاؤں گی۔ ایکلیس شہزادی سے نکاح کے لیے بھی راضی ہوتا ہے اور اس رات محل میں ہی رکتا ہے۔ اور اگلی صبح شہزادی پیرس ایکلیس کے کمرے میں آتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور ایکلیس شہزادی کے حسن کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اور اگلے ہی روز شہزادی پیرس اور ایکلیس کی شادی ہو جاتی ہے۔ کچھ دن بعد شہزادی محسوس کرتی ہے کہ ایکلیس کچھ اداس ہے اور اس سے اداسی کی وجہ پوچھتی ہیں۔ ایکلیس، کیا بات ہے؟ تم اداس کیوں ہو؟ ایکلیس کہتا ہے، مجھے میرے بوڑھے ماں باپ اور چھوٹے بھائی کی یاد آ رہی ہے، میں ان سے ملنے جانا چاہتا ہوں۔ شہزادی پیرس ایکلیس کو جانے کے لیے کہتی ہیں اور ایک تھیلا دیتی ہیں اور بتاتی ہیں، اس میں جادوئی بیج ہیں، تم جس راستے سے گزرنا وہاں فاصلے فاصلے سے یہ جادوئی بیج پھینکنا اور وہاں فوراً ہی پھلدار درخت اگ جائیں گے۔ ایکلیس شہزادی پیرس کو خداحافظ کرتا ہے اور سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں جادوئی بیج پھینکتا جا رہا ہوتا ہے اور ہر جگہ پھلدار درخت اگتے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایکلیس کو راستے میں 3 آدمی نظر آتے ہیں جو تاش کے پتوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک ہانڈی میں آگ کے بغیر کھانا پک رہا ہوتا ہے۔ وہ تینوں آدمی ایکلیس کو بیج پھینکتے ہوئے کہتے ہیں، یہ بیج تو صرف شہزادی پیرس کے پاس ہیں، لگتا ہے اسی لڑکے کی وجہ سے ہمارا جادو کا اثر اس کے اوپر سے ختم ہوا ہے۔ وہ تینوں جادوگر ہیں اور اپنے جادو سے ایکلیس کو گھوڑے سے گرا دیتے ہیں، اور ان تینوں ساحروں کے جادو سے ایکلیس گہری نیند میں سو جاتا ہے۔ شہزادی پیرس کو اس کے سپاہی آ کر بتاتے ہیں کہ شہر کے سارے درخت سوکھ رہے ہیں اور ان کے پھل اور پتے جھڑ رہے ہیں۔ شہزادی اندازہ لگا لیتی ہیں، یقیناً کوئی پریشانی والی بات ہے، اور اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ایکلیس کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ ایکلیس زمین پر پڑا ہوتا ہے۔ شہزادی پیرس اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ نہیں اٹھتا۔ ایکلیس جب آنکھ نہیں کھولتا تو شہزادی پیرس کو غصہ آتا ہے، آخر یہ اتنی پرسکون نیند میں کیسے سو سکتا ہے؟ اور شہزادی غصے سے کہتی ہیں، اوہ کاش ایک تیز ہوا کا جھونکا تم کو اٹھا کر جزیرے میں پھینک دے۔ اور ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے اور ایکلیس کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ شہزادی پیرس ہوا کے جھونکے کو دیکھتی رہ جاتی ہیں اور رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں، او خدایا، یہ میں نے کیا کیا؟ اور ہوا کا تیز جھونکا ایکلیس کو جزیرے میں پھینک دیتا ہے۔ زمین پر گرتے ہی ایکلیس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ایکلیس پریشان ہوتا ہے اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایکلیس کو بالکل ان اجنبی جادوگروں سے ملتے جلتے 3 بچے آپس میں لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو حقیقت میں ان تینوں کے بیٹے ہوتے ہیں۔ ایکلیس ان تینوں کے پاس جا کر لڑائی کی وجہ جانتا ہے۔ تینوں بچے کہتے ہیں، ہمارے والدین نے ہم کو یہ 3 تحفے دیے ہیں،
اور کہا ہے ہم تینوں مل کر ان سے کھیلیں۔ ایک جادوئی ٹوپی ہے جس کو پہننے سے غائب ہو جاتے ہیں، ایک اڑنے والا قالین ہے اور ایک تیز دوڑنے والے جوتے۔ اب ہم تینوں ان میں سے کون سا رکھیں؟ ایکلیس کہتا ہے یہ تو بہت آسان ہے، تم تینوں یہ تحائف یہاں رکھ کر اس ناریل کے پیڑ کے پاس جاؤ اور تینوں ساتھ میں دوڑ لگاؤ۔ جو پہلے تحائف کے پاس پہنچے وہ تینوں میں سے ایک چیز اپنے لیے پسند کرے اور دوسرے نمبر والا 2 میں سے ایک تحفہ اپنے لیے پسند کرے اور آخری والے کے لیے تو ایک ہی بچے گا۔ یہ سنتے ہی تینوں بچے تحائف رکھ کر ناریل کے درخت کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں اور ادھر ایکلیس جلدی سے جادوئی جوتے پہنتا ہے اور ٹوپی لے کر جادوئی قالین پر بیٹھ جاتا ہے اور جادوئی قالین ایکلیس کو ایک جھوپڑی کے سامنے لے جاتا ہے۔ ایکلیس گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور سامنے ایک بزرگ خاتون کو بیٹھا دیکھتا ہے اور خاتون کو سلام کرتا ہے۔ ایکلیس کہتا ہے کیا آپ مجھے کچھ کھانے کو دیکھ سکتی ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، بیٹھ جاؤ۔ اور کھانے کی میز مختلف خوشبودار لذیذ پکوانوں سے بھر جاتی ہے۔ ایکلیس مزے سے پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس کے بعد بوڑھی عورت کا شکریہ کرتا ہے اور کہتا ہے لگتا ہے آپ کوئی پری ہیں، کیونکہ نیک کام تو پریاں ہی کرتی ہیں۔ خاتون خوش ہو کر کہتی ہیں ہاں بالکل، میں ایک پری ہوں۔ ایکلیس کہتا ہے کیا آپ میری مدد کریں گی؟ میری بیوی میرے لیے پریشان ہوگی۔ بوڑھی پری ایکلیس کو گھر کے باہر لے کر آتی ہے اور ہوا کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے اس لڑکے کو اس کی بیوی کے پاس پہنچا دو۔ ہوا کہتی ہے اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہ جان لو کہ شہزادی پیرس سے شادی کے خواہش مند شہزادوں کی لائن لگی ہے محل میں اور وہ سب شہزادی کو متاثر کرنے میں لگے ہیں۔ بوڑھی پری کہتی ہے اب باتیں ہی کرتے رہو گے یا اس کو لے کر بھی جاؤ گے؟ ہوا کا جھونکا ایکلیس کو اٹھاتا ہے اور محل کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور راستے میں ہوا کا جھونکا ایکلیس کو بتاتا ہے تم جانتے ہو کہ اس مشکل میں بھی تم شہزادی کی بددعا سے ہی پھنسے ہو۔ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ لوگ محل پہنچ جاتے ہیں اور ایکلیس کہتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ میری مدد کرنے کا، اور رہی بات شہزادی کی تو وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، غصے میں اگر انہوں نے کچھ کہہ دیا تو کیا ہوا؟ ہوا ایکلیس کو خوشیوں کی دعا دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ایکلیس جادوئی کیپ نکال کر پہنتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے اور محل میں داخل ہوتا ہے۔ سب محل مختلف ریاستوں کے شہزادوں سے بھرا ہوتا ہے اور سب شہزادی کو متاثر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایکلیس ایک شہزادے کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس توڑ دیتا ہے اور اپنی جیب سے شہزادی کے دیے ہوئے جادوئی بیج پھینکتا ہے۔ بیج دیکھ کر شہزادی فوراً سمجھ جاتی ہے یہاں ایکلیس موجود ہے اور شہزادی تمام شہزادوں کو بتاتی ہیں ان کا شہزادہ آ گیا ہے۔ ایکلیس کہاں ہو تم؟ ہماری نظروں کے سامنے آؤ، ہم اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دو ایکلیس، ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہاں موجود تمام شہزادے حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ آخر شہزادی کس سے بات کر رہی ہیں، اور ایکلیس فوراً شہزادی پیرس کے پاس جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے شکوے دور کرتے ہیں اور ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ شہزادی پیرس ایکلیس کے ماں باپ اور چھوٹے بھائیوں کو بھی محل میں رہنے کے لیے بلا لیتی ہیں اور ایکلیس کو جادوئی چھڑی سے جادو کرنا سکھاتی ہیں تاکہ اس طلسمی دنیا میں رہنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ جی ساتھیوں، اس کہانی سے ہم کو یہ سیکھ مل رہی ہے کہ ہم غصے میں کبھی کوئی بری بات منہ سے نہ نکالیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا وقت قبولیت کا ہے۔ اس دنیا میں شر اور حسد جگہ جگہ موجود ہے اور ان برائیوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.